جس نے 8 پنجابی مزدوروں کے سر پہ گولیاں ماری جو باربرز تھے اور جناب مولانا صاحب کے اپنے گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے، اور وہاں پر ان کے سروں پہ گولیاں مار کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور اس ملزم کو ہمارے اداروں نے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے ایک دن کے اندر اندر گرفتار کر لیا۔ 3 مہینے تک وہ وہاں رہا۔ 3 مہینے میں فاضل جج صاحب پیشی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹیررزم ہوتی ہے، جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو جناب اسپیکر اسپیشل میئرز لینے پڑتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان نے نہیں، صرف بلوچستان نے نہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ان ممالک میں جہاں پر آج ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ ڈیموکریسی ہے، امریکہ جیسے ملک میں 9/11 ہوا، انہوں نے کس انداز سے اسپیشل لاز بنائے اپنے لیے، پھر اس کے بعد 7/7 ہوا برٹن میں، اس میں پھر آپ نے دیکھے کہ کیسے اسپیشل لاز بنائے گئے اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے۔ فرانس میں ٹیررزم ہوئی، ود ان 1 ڈے ان کے پارلیمنٹ نے قانون بدلا۔ تو اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ فیس لیس کورٹس، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں ایک تاریخی واقعے پہ آج پورے ایوان کو لینا چاہتا ہوں اعتماد میں، اور آج میں پاکستان میں جو میڈیا کے توسط سے لوگ سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 اگست 2016 جب میں اس صوبے کا ہوم منسٹر تھا، تو اس میں جب وہ سوسائڈ بومبنگ ہوئی، اس سوسائڈ بومبنگ میں جس شخص نے وہ سوسائڈ بومبنگ کرائی اور فیسیلیٹیٹ کیا، اس کا نام سعید بادینی تھا، اور جو داعش کا ہیڈ تھا وہ وہاں پر گرفتار ہوا۔ ہماری ایک سیکورٹی ایجنسی نے اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں اور اس وقت حکومت بلوچستان کے ترجمان جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے، سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، میں خود مجھے آئی جی پولیس نے کہا کہ سر ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وکلاء کا قتل ہوا ہے، 60 سے زیادہ وکیل مارے گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل ہو اور ایک اوپن ٹرائل ہو تاکہ لوگوں کو میسج جائے۔ میں اس وقت کے چیف جسٹس مرحوم مسکان زئی صاحب کے پاس گیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے ان سے کہا کہ سر ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ وکلاء مارے گئے ہیں، وکلاء شہید ہوئے، آپ کے گھر پہ آج حملہ ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں تو اس سے مبرا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ ہر گھر میں آئے گی۔ جب آئے گی، جو دھرتی جلتی ہے، جو سینہ جلتا ہے، اس سینے سے آج پوچھے کہ اس سینے پہ کیا گزر رہی ہے۔ جو لاشیں اٹھاتے ہیں ان سے پوچھے کہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ تو ہم نے بیٹھ کے صرف تقریریں کر لینی ہیں، اپنے فیس بک آڈینس کو خوش کر لینا ہے، شام کو گیلریز کو خوش کر لینا ہے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں ایسے قانون بنانے پڑتے ہیں آپ کو۔ کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس قانون میں کہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا اس کو وکیل صفائی کے پاس۔ وکیل کا جو صفائی کا وکیل ہوگا اس کے سامنے وہ پیش ہوں گے جو گواہان ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ گواہان واٹس ایپ پہ ہوں گے۔ فیس لیس کورٹس ہوں گی، کورٹس جج ہوں گے، یہی جج ہوں گے، پر معلوم نہیں ہوگا۔ کتنی میں آپ کو ایگزامپلس دے دوں، آپ بھول گئے ہیں 2009 میں جو میرے دوست یہاں پہ نصیر آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں، کیا ان کے گھر پہ ہینڈ گرینیڈ حملہ نہیں ہوا تھا؟ اور اس حملے کے 6 دن بعد 60 کے قریب بگٹی دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا۔ کیا یہ ہمارے تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے ججز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا؟ کیا ہمیں اپنے پروسیکیوٹرز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا؟ اور آپ کو، مجھے اور مولانا صاحب کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے پھر ایکسچینج کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ آپ کے پروسیکیوٹرز کو نہیں ماریں گے؟ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اسلام، دین، مذہب، ہمارا کلچر ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم جا کے گواہی دیں کہ فلانے نے فلانے کو قتل کیا؟ آپ کے گاؤں سے کتنے لوگ اٹھ کے گئے اس کیس پہ گواہی دینے کے لیے؟ ایک بھی نہیں جناب اسپیکر۔ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بکری چوری ہو جائے تو چوتھے دن جا کے اس کا قبائلی معاشرے پہ پتہ چلا لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو؟ 8 بے گناہ باہوٹ جو ہمارے مہمان، جو ہمارا کلچر، جو بلوچ ٹریڈیشنز ہیں، ان کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کیا پورے گاؤں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو گواہی دے؟ جناب اسپیکر، وہ شخص موجود تھے جو گواہی دینا چاہتے تھے، انہوں نے اگلے دن احتجاج کیا، لیکن گواہی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ کہ لائف پروٹیکشن، کہ ان کو پروٹیکشن موجود نہیں تھی۔ آئی ریپیٹ کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں یو ہیو ٹو میک اسپیشل لاز۔
اور لاز جو ہیں یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. آپ آئیں, میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے, یہ مسنگ پرسنس کا ایشو فار لاسٹ مینی مینی ایئرس, ہمارے یہ جو دوست ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اس کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بنا لیا ہے. انہوں نے اپنا اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنا کے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. کیا کسی نے اس کو کبھی ریزالو کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ کتنی بار حکومتوں میں لوگ یہاں رہے ہیں, ممبرز رہے ہیں اسمبلی کے, حکومتوں کو سپورٹ کرتے رہے, 10-10 ارب روپے فنڈز لینے کے لیے تو ٹھیک تھے, لیکن کیا گورنمنٹ سے کبھی نیگوشیٹ کیا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ جناب اسپیکر, ہم نے کیا. کیا ہم ان مسنگ پرسنس کو فار ایور اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے؟ جو بھی شخص گرفتار ہوگا امیجیٹلی اس کی فیملی کو, ہم نے لا میں لکھا ہے کہ امیجیٹلی اس کی فیملی کو انفارم کیا جائے گا, امیجیٹلی مجسٹریٹ کو انفارم کیا جائے گا. لیکن ہم نے اس کا, یہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا, یہ ایک دن میں بریک نہیں ہوتے ہیں, اور یہ لیویز اور پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ٹیررسٹ کو جو ہے, ہارڈ کور ٹیررسٹ کو بریک کریں اور اس کی پروسیکیوشن کریں. میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی, کتنی ایگزامپلس دوں اور. لہٰذا یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہے, اس کے لیے اسپیشل لاز بنائیں گے, مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ان لاز کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اور دہشت گردی کا شکار ہم سب ہوئے, سب سے زیادہ میں خود آپ کے سامنے ایک ٹیررسٹ کا وکٹم بیٹھا کھڑا ہوں, اور ہمارے دوست ہیں, ہماری پارٹی, ہم نے اپنی محبوب لیڈر کو اس دہشت گردی کا شکار ہوتے دیکھا ہے. تو کیا ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں لیڈ نہ لیں؟ یہ لیڈ پارلیمنٹ نے لینی ہے جناب اسپیکر. جب تک پارلیمنٹ لیڈ نہیں لے گی یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے, اس کو جیتا نہیں جا سکتا ہے. اور پارلیمنٹ نے لیڈ کیا, مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئے, ہماری حکومت آئی, ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہماری بیوروکریسی نے, ہماری پولیس نے, ہماری لیویز نے, ہماری جوڈیشری نے, ہماری انٹیلیجنشیا نے, ہماری میڈیا نے, ان سب نے اس لڑائی کو ڈائیورس کر دیا کہ لڑائی از بٹوین فوج اینڈ سو کالڈ بلوچ سرمچارز. نو, the state is mine too, the state is yours too, honorable speaker. یہ اسٹیٹ ہم سب کا ہے, یہ اسٹیٹ کو ہم اتنی آسانی سے توڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور ہم اس پہ لیڈ لیں گے, ہم قانون سازی کریں گے. یہ قانون سازی کرنا, یہ بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو یہ مینڈیٹ دیا ہے, یہ قانون سازی کرنا. ابھی آپ طنزیہ انداز میں بات کر رہے تھے کس کی محنت ہے, وہ ایسی ہوم بیٹھا ہوا ہے, پوچھے اس سے حلف دے کے کہ کتنی دفعہ میرے پاس آیا اس لا پہ بیٹھنے کے لیے. We sat there for many many hours کہ کس طریقے سے مسنگ پرسنس کے مسئلے کو حل کریں, کس طریقے سے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اچھی پروسیکیوشن سے, اچھے لا سے ہم اپنے کورٹس کو اسٹرینتھن کریں, پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کریں, سو دیٹ قانون کے مطابق دہشت گردوں کو سزا ملے. یہ قانون کسی سیاسی ورکر کے لیے نہیں بنا ہے جناب اسپیکر. اگر یہ کسی سیاسی ورکر کے لیے بنا ہے تو سب سے پہلے سرفراز بگٹی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, اور یہ سارے دوست اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہماری جماعت کا منشور نہیں, یہ ہمارے دوستوں کی جماعت کا منشور نہیں. ہمارا منشور دہشت گردی کو روکنا ہے. دہشت گردوں کے آگے ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. جناب اسپیکر, میں لاسٹ میں آنریبل ممبرس کے ساتھ کوئی ریبٹل نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے کاپی کا ذکر کیا, فصل کا ذکر کیا, اور ایک ٹیلی گرام میں شاید ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے. اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں, وہ آرٹیکل کتنا درست ہے کتنا غلط ہے, میں اس پر نہیں جانا چاہتا. لیکن میں اس صحافی کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں, بہت ایک معتبر قسم کا صحافی ہے جس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا حکومت بلوچستان نے کہ ہم اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 1 انچ بھی پاپی کا کاشت کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 1 انچ. اس کے لیے جو ریسورسز ہیں ہم پرووائڈ کریں گے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے سال ریکارڈ پورا جب سے بلوچستان میں یا افغانستان میں یہ دھندا ہو رہا ہے, یہ کاشت ہو رہی ہے, 36 لاکھ ایکڑ, غالباً ہم نے 36 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ تلف کیے. آپ کے ضلع میں, قلعہ عبداللہ میں, ہرنائی میں, کہاں پر ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو لہٰذا اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا, آج ہم نے ایک اہم بیٹھک کی ہے اس پر. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 انچ بھی پاکستان جو پاپی فری سٹیٹس ملا ہوا ہے, وی ول ناٹ کمپرومائز. چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی سیکریفائز کرنا پڑے, چاہے ہمیں اس کے لیے ریسورسز دینا پڑے. جناب اسپیکر, بنیادی طور پر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, لیکن اس پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اسسٹنس کے رول میں ہے. ہم وہ اسسٹنس کا رول پلے کریں گے, بلکہ ہم آگے 2 قدم بڑھ کے نہ صرف اسسٹنس کا رول پلے کریں گے بلکہ فزیکلی جائیں
बिकॉज ये हमारे मुल्क की बदनामी का मसला है। किसी सूरत हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को कि ये इल प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर चले। हुकूमत से गलती हो सकती है, हमारी कैपेसिटी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब ये जो आपने प्ले कार्ड उठाए हुए हमारी नीयत पे शक ना कीजिएगा। मैंने आपको वॉइस मैसेजेस सुबह सुनाए हैं कि हम इसके खिलाफ किस हद तक जा रहे हैं। एंटी ट्रोलिंग हमारा जो मिशन है, ये नहीं है कि हम आपकी खातिर जा रहे हैं, आपकी खातिर ज़रूर करेंगे, लेकिन ये हमारे बलूचिस्तान का जो आम मछेरा है उसका मसला है, उसकी रिस्क रोज़ी का मसला है, हमारा जो समंदर है उसका मसला है, इकोसिस्टम का मसला है। हम किसी इसको भी मैं दहशतगर्दी के ज़ुमरे में देखता हूँ। ये जो ट्रॉलिंग हो रही है इसको मैं दहशतगर्दी के ज़ुमरे में देखता हूँ और दहशतगर्दों की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी, मैं एक छोटी सी करेक्शन कर लूँ बिकॉज आई एम ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। ये जो थे 2021 में तो एलिमिनेशन ही नहीं हुई पॉपी क्रॉप की। 2022 में जो है वो 628 एकड़ की आइडेंटिफिकेशन हुई, 328 एकड़ जो हैं उनको तलफ किया गया। उसके बाद 2023 में 205 एकड़, 2024 में 1275 एकड़ आइडेंटिफाई हुए और 715 एकड़ उसमें से एलिमिनेट किए गए। 2025 में रिकॉर्ड 36,109 एकड़ तलफ किए गए और उसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत बलूचिस्तान का था। और आज हम पर इस आर्टिकल के हवाले से तो बहुत सारी बातें हैं। मुमकिन है पाकिस्तान के खिलाफ जिस मुनज़्ज़म अंदाज में whenever we try to took off, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ फेटफ, जहाँ पॉपी फ्री, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी हम इसको इस अंदाज में ले रहे हैं कि सच ले रहे हैं, ताकि हम सच लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तो वो कल्टिवेशन स्टार्ट हुई है, इसलिए जाके 4-5 महीने में ग्रो होना है। हम जब उसके ग्रो होने से पहले तक तो मालूम भी नहीं पड़ सकता कि क्या ग्रो हुआ है, महीने 2 बाद जाके हमें मालूम पड़ेगा कि क्या ग्रो हो रहा है। और मैं उन ग्रोअर्स को भी कह रहा हूँ जो अफगानिस्तान से आके यहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। और फैसिलिटेटर्स को भी कह रहा हूँ जो लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, हम लॉ लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आपका सेशन बुलाएंगे हम अपना लॉ लेकर आ रहे हैं कि हम न सिर्फ ग्रोअर्स को सजाएं देंगे बल्कि लैंड ओनर्स को भी सजाएं देंगे। तो आपकी तौसीत से और सोशल मीडिया के तौसीत से मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि हम आपके पीछे आ रहे हैं। डोंट डू दिस, मत करें। पैसों के लालच में आके अपनी रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश मत करें। हार्ड एंड स्टेट रियासत हार्ड होकर राह पर आएगी, आपका नुकसान होगा। हम सिर्फ ग्रोअर्स, फैसिलिटेटर्स, ज़मींदार का जो मालिक, ज़मीन का जो मालिक होगा वो उसकी ज़मीन कन्फिस्केट करेंगे और स्टेट के नाम पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। लिहाजा आप इस धंधे में बलूचिस्तान के लोगों को मैं कह रहा हूँ मत पड़े। अगर पढ़ेंगे तो रियासत से ज़्यादा जो है कोई भी हार्ड आप पर नहीं आएगा। और हम इंशाल्लाह ताला, हुकूमत अपना लॉस भी लेकर आ रही है और हम इंशाल्लाह ताला किसी सूरत जो है इस लानत को यहाँ पर फलने फूलने नहीं देंगे। शुक्रिया जनाब।